اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں موسم بھی شدید مگر محبان آل محمد تشریف فرما ہے جن کا عقیدہ یقین محکم ایمان یہ ہے کہ صلوات ادائیگی اجر رسالت ہے ایسی صلوات تو میرا خیال میں نہ مقبول درگاہ الہی ہوتی ہے اور نہ ہی بارگاہ آل محمد میں ایسی صلوات اپنا معراج پا سکتی ہے بآواز بلند مل کر صلوات پڑھیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار عالم ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے مالک کائنات اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے اور پروردگار عالم اس ذکر مقدس کے صدقے تذکرہ محمد و آل محمد کے صدقے بانیان صفح عزا بالخصوص اس صفح عزا و ماتم سوگواری و ماتمداری کا اہتمام کرنے والے مومنین کرام سادات نظام کے گھر پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے مالک کائنات طول عمر صحت و سلامتی عافیت وسعت رزق عطا فرمائے مالک کائنات ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول اللہ زیارت قبور ائمہ بقی زیارت کربلا سامرہ النجف زیارت ثانی زہرا شاہ خراسان و معصوم قوم نصیب فرمائے مالک کائنات بقیت اللہ الاعظم ولی اللہ الاکبر ناموس دہر ابن المصطفیٰ ابن علی المرتضی ابن فاطمۃ الزہرا ابن خدیجۃ الکبریٰ وارث انبیاء وارث قرآن و کعبہ و وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرمائے
ہم سب کو حضرت ولی عصر کا دیدار نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم امام زمانہ قصد کے عالم تشیع کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ فخر اسلام رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہئی کو پروردگار عالم طول عمر، صحت و سلامتی، عافیت عطا فرمائے۔ یہودیت، ناصبیت، خارجیت، تکفیریت اور اعدائے اسلام کے مقابلے میں خیبر شکن علی بن ابی طالب کے صدقے میں انہیں غلبہ عطا فرمائے۔ مالک کائنات حسین ابن علی کے زوار عزاداروں کی مشکلات کو رفع فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کو اپنے امام کی خالص، مخلص، وفادار، تابعدار آوان و انصار میں شامل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مومنین و مومنات، حاضرین و حاضرات کی حفظ و سلامتی کے لیے لبوں کو معطر فرمائیں، اجر رسالت ادا کریں، پوری مودت، محبت اور عقیدت سے محمدی، علوی، فاطمی، حسنی و حسینی صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى ابی الزہراء بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ وعطرتہ وخیرتہ، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما علی الامام المنتظر الحجۃ ثانی عشر، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن فإن قراءته کفارۃ من الذنوب وستر فی النار وأمان من العذاب۔ وقال في مقام آخر، ان الحسین باب من ابواب الجنہ۔ وقال الامام الباقر علیہ الصلاة والسلام، لو يعلم الناس ما في زیارت قبر الحسین من الفضل عند اللہ لماتوا
شوقا صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھے۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام، قرصہ داران، ماتم داران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ ظاہر ہے کہ گلدستہ آذان سے صدائے آذان بھی آ رہی ہے اور ہماری زبان پر بھی کوئی معمولی یا دنیا کی باتیں نہیں ہیں، یا آیات الہی ہیں، یا فرمودات مصطفیٰ اور ارشادات آل مصطفیٰ ہے۔ بہرحال تقاضۂ ادب یہ ہے کہ کسی گلدستہ آذان سے جب ایک مرتبہ آذان سنائی دی جا رہی ہے تو بہرحال ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کچھ لحظات کے لیے اپنی زبانوں پر ذکر صلوات جاری رکھیں تاکہ ایک اذان سماعت کر لی جائے، اور اس کے بعد پھر میں اپنا ایک عظیم بیان آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی 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 محمد و آل محمد۔ ہو گئی ہے میرا خیال، صدا آ رہی ہے۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام، پرسہ داران، ماتم داران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ یہ قرآن ہے اور سورہ مبارکہ بنی اسرائیل الاسراء کی آیت مجیدہ ہے۔ وحی منزل، کلام رحمان، بارگاہ ربوبی سے خطاب ہو رہا ہے۔ مخاطب امام الانبیاء سید المرسلین ہے۔ خطاب کیا جا رہا ہے، اے میرے حبیب، قل کہہ دیجئے، لَأَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا قرآن لے کے آئے۔ قرآن ہی آواز دے رہا ہے، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وہ اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا پائیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کے معاون، مددگار، نصرت کرنے والے،
پشپناہی کرنے والے اور تائید کرنے والے ہی کیوں نہ بن جائیں، نہ ان کی ہمت، نہ ان کی طاقت، نہ علم، نہ فہم، نہ فراست، توجہ فرمائیے گا، نہ فصاحت، نہ بلاغت، ان کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ اس قرآن جیسا قرآن پیش کر سکے۔ میری آج کی گفتگو بہت عظیم موضوع کے تحت چلنے والی ہے، قرآن اور اہل البات، یا قرآن و اطرت۔ یہ اپنے ذوق کی بات ہے کہ کس لفظ کو قرآن کے ساتھ آپ ہنسی امتزاج کے ساتھ بیان کرتے ہیں، قرآن و اہل البیت کہیں یا قرآن و اطرت کہیں۔ پہلے ہی حسین لفظ سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سید الرسل امام الانبیاء طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی۔ جیتے رو ذرا کھل کے سنیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے، میں چند جملے کہہ سکوں۔ توجہ فرمائیے گا، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں۔ وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے۔ زندگی ہو جو بول سکتے ہو، وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہے، صاحب براق بھی ہے، صاحب مقام محمود بھی ہے۔ وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے۔ کیا حسین جملہ ہے کہ مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہے جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ شیعہ اہل سنت بیٹھے ہیں، ذرا شان رسالت سے اس لیے آغاز کیا، توجہ فرمائیے گا۔ وہ مصطفیٰ جن کا نام ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ پہلا حصہ قرآن، دوسرا اطرت حسینیت سمجھ میں آ جائے گی، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ یہی عظمت والے رسول، قرآن سننا پہلا حصہ ہے، بڑا قیمتی ہے۔ یہی عظمت والے رسول مسند نبوت رسالت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جملہ بڑا قیمتی ہے، دلوں میں اتر جائے، قیمت ادا کر دینا۔ توجہ فرمائے گا، مسند نبوت اور رسالت پر مصطفیٰ ہیں، سامنے مصطفیٰ کا وہ صحابی اور علی کا وہ شیعہ بیٹھا ہے جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائزہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، زندگی ہو آپ کو، توجہ فرمائیے گا۔ قبلہ بیٹھے ہیں، عالم دین بیٹھے ہیں، جیتے رہو۔ وہ کسی نے کتنا حسین جواب دیا تھا، بلکہ وہ خوبصورت جواب ہے، توجہ پرانا ہے، سنیے گا۔ جب کسی نے پوچھا تھا کہ یہ شیعت کب سے ہے، تو انہوں نے کہا تھا جب سے مصطفیٰ نے تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھایا تھا، شیعت اس وقت سے ہے۔ لیتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ زندگی ہو بیٹا، دعا دے رہا ہوں دل سے، یا رسول اللہ حیداری، لبیک یا رسول اللہ، مل کے کہو ذرا، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وقت بچائیے ذرا، مل کے ذرا، حیداری۔ توجہ فرمائیے آپ نے، اور فرمائیے، سامنے ایمان کے 10ویں درجے پر فائز جناب سلمان محمدی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار سید الانبیاء نے جناب سلمان محمدی کو خطاب کیا، کہا یا سلمانو علیکا بقراءت القرآن۔ کہا سلمان، میں تیرا سردار مصطفیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔
توجہ فرمائیے گا، سنیے گا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جب کسی کو کوئی بندہ نصیحت کرتا ہے یا مقام موعظہ میں وعظ و نصیحت کرتا ہے تو ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر یہ نیکی میں انجام دوں، اگر یہ حسنہ میں انجام دوں، اگر یہ عمل صالح میں انجام دوں، بارگاہ ربوبی سے مجھے اجر کیا ملے گا؟ بھائی ہر بندہ سوچتا ہے نا، اترے ہوئے چہروں میں تو میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوگا، اور فرمائیے گا ہر بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ اگر یہ نیکی انجام دوں بارگاہ ربوبی سے مجھے اجر کیا ملے گا؟ غور فرمائیے گا میرا صلہ کیا ہوگا، میری پاداش کیا ہوگی؟ سرکار رسالت نے پہلا حصہ قرآن اور پھر اہل البیت ہے۔ سرکار رسالت نے فرمایا فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَفَّارَةٌ مِّنَ الذُّنُوبِ، کہا سلمان جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، ادھر قرآن کھولا، قرآن حکیم کی تلاوت شروع کرتا ہے، ادھر قرآن کے نورانی کلمات پڑھنے والے کی زبان پر آتے ہیں، سرکار نے فرمایا قرآن کے نورانی الفاظ اس پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن کے نورانی الفاظ پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ وَسَطْرٌ فِي النَّارِ، مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے، وَسَطْرٌ فِي النَّارِ، اور فرمایا کہ جب جہنم کے شعلے مجرموں کو لپک لپک کر سنیے گا اور پکڑ رہے ہوں گے، یہ قرآن کے نورانی الفاظ درمیان میں ڈھال بن جائیں گے اور اس مجرم کو آتش جہنم سے بچا لیں گے۔ پھر فرمایا وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، اور ناراضگی یہ پروردگار سے جب عذاب نازل ہوتا ہے، اور فرمائیے گا سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے نازل ہونے والے عذاب سے یہ قرآن اسے امان عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمانا ذرا گفتگو بہت عظیم ہے، کہیں پیچھے نہ رہ جانا، غور فرما لیجئے گا۔ یہ قرآن کا اثر قرآن کے مقابلے میں، توجہ فرمائیے گا، یعنی لسان مصطفیٰ میں جن انوار قدسی کو قرآن کا ہم پلا قرار دیا گیا ہے اسے اطرت رسول کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہم نے ہر کسی کو تھوڑا ہی مانا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ جیسے قرآن کا ہم پلا، بھائی بیٹھے ہو نا آل محمد کے ماننے والے، بڑا پڑھا جا چکا ہے حسینیت، آج ذرا ایک کلی سا موضوع سمجھ لو، ہر بندے کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے گا۔ قرآن کے ہم پلا کون ہے؟ اطرت رسول ہے، اور اطرت رسول کا پہلا فرد اور پہلا نور قدسی علی بن ابی طالب ہے۔ اطرت رسول کو ذرا دیکھیے، ذرا اس نورانی صف میں دیکھیے، سب سے پہلا نور قدسی کون ہے؟ سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ تو جیسے قرآن زندگیوں پر اثر رکھتا ہے، ایسے ہی علی بن ابی طالب کی مودت، اطرت کی محبت اہل البیت بھی یہ زندگیوں پر اثر رکھتی ہے۔ قبلہ 5 جملے کہہ کے آپ سے دعا لے کے آگے بڑھ جاؤں گا، موضوع پہ بھی گفتگو ہو جائے گی، کچھ سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ سرکار سید الانبیاء ہے، ارشاد فرماتے ہیں تمہیں بتائیں کہ علی کی محبت کیا اثر رکھتی ہے، اطرت رسول کی مودت کیا اثر رکھتی ہے، ولایت امیر المومنین کیا اثر رکھتی ہے۔ سرکار نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا الا ومن احب علیٰ یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب اللہ دعاہ۔ فرمایا جو بندہ علی بن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، در علی پر آ گیا ہے، کسی اور دروازے پر نہیں بیٹھا ہے، دروازہ علی پر بیٹھا ہے، کہا اللہ علی کے محب کی نماز کو قبول کرتا ہے، روزے کو قبول کرتا ہے، اگر رات مصلی عبادت پر حالت قیام گزارتا ہے اللہ علی کے محب کے قیام کو قبول کرتا ہے۔ اور جب علی کا محب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے واستجاب اللہ دعاہو، اللہ علی ابن ابی طالب کی محبت کے صدقے میں اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو بھی درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اوئے 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 اللہ اکبر، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی مودت ہے جو محبت اہل البیت ہے۔ 5 جملے کہہ دو، اجازت ہے نا، بڑا وقت ہے، توجہ فرمائے گا، موضوع تک ہم پہنچیں گے اور بڑی باتیں لے کے آج دامن علم و معرفت میں اٹھیں گے۔ اور فرمائے گا سرکار نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، توجہ فرمائے گا، وہ قرآن کا اثر، یہ اہل البیت کا اثر، توجہ فرمائے گا، سرکار نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا الا ومن احب علیٰ، جو بندہ بھی علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے فقد
استغفرت له ملائکۃ السماء وفتحت له ابواب الجنان فيدخل من اي باب يشاء بغیر حساب۔ پہلے جملے سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ محب اہل البیت وہ ہوتا ہے، حسینی وہ ہوتا ہے جس کی پیشانی سجدوں سے آشنا ہوتی ہے، جو روزہ دار ہوتا ہے، جو رات بھر بستر آرام پر نہیں رہتا، حالت قیام میں مصلی عبادت پر رات کا کچھ حصہ گزار لیتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤ اطاعت رسول اور علی بن ابی طالب کی مودت کا اثر کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر اس معیار کے علی کے محب سے اگر غفلت میں کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کی معصوم مخلوق ملائکہ بارگاہ رب العزت میں اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اوئے 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 یا علی فقد استغفرت له ملائکۃ السماء۔ اس کے لیے سنیے گا، آسمان کے 5 جملے پڑھنے دیں پھر میں آگے بڑھ جاؤں ذرا۔ اس کے لیے ملائکہ آسمان اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وَفَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ، اور اس کے لیے توجہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ تکلف تھوڑا ہی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ہم در اہل البیت پر یا در حسین پر اگر ہم بیٹھے ہیں، ہمیں کچھ نظر آیا ہے تو ہم بیٹھے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ اتفاق نہیں ہے کہ ہم گزر رہے تھے کہ دروازہ تھا ہم بیٹھ گئے، نہیں 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 نہیں، کچھ نظر آیا ہے تو ہم نے اس دروازے کو چنا ہے، ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں۔ اثر بتاؤ، وَفَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ، فرمایا جب اہل البیت کا محب اطاعت رسول کا چاہنے والا جائے گا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا تیرا حساب نہیں ہے، جس دروازے سے جی چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ اوئے ہوئے ہوئے سنیے گا۔ اور پھر خطبہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، بڑی قیمتی ہے، کہ سرکار نے کیا فرمایا تھا۔ سرکار نے فرمایا ان الحسین باب من ابواب الجنت، ہے کہ حسین ابن علی بہشت کے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ۔ بڑے بڑے سنجیدہ انداز میں اس جملے کو لینا کہ حسین ابن علی بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ قبلہ بیٹھے ہیں جن کی زندگی گزر گئی موعظہ کرتے ہوئے، مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بڑی فضیلت ہے، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، توجہ فرمائیے گا، جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کے لیے بہشت کا جنت کا دروازہ ہونا یہ کون سی بڑی فضیلت ہے۔ خدا کی قسم حدیث شناسی بھی ایک بہت بڑا، توجہ فرمائے گا، ایک بہت بڑا ہنر ہے کہ انسان حدیث کو کس انداز میں سمجھے، حدیث کو کس انداز میں فہم اور فراست کے قریب لے آئے۔ جب اسی حدیث کو جب ایک اور انداز میں نے دیکھا ہے تو یہ حدیث جہاں سرکار ابا عبداللہ الحسین کے عظمت میں ہے، وہاں یہ حدیث عزادار کی عظمت میں بھی آیا ہے۔ یہ حسینی عزادار جو گھر سے چل کے صف عزا پہ بیٹھتا ہے نا، یہ اس کے لیے ہے۔ کیوں؟ توجہ فرمائیے گا کہ سرکار نے فرمایا کہ جب گھر سے نکلنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں پرانی چٹائی پہ بیٹھنے جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں خاک نشی ہوں، میں خاک پہ بیٹھنے جا رہا ہوں، بلکہ سرکار نے فرمایا اے حسینی عزادار جب گھر سے نکلنا، یہ سوچ کر نکلنا کہ میں در بہشت پر بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان الحسین باب من ابواب الجنت، حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ توجہ فرمائے گا، 5 جملوں کا وعدہ کیا، 2 ہو گئے۔ توجہ فرمائے گا، تیسرا جملہ سرکار سید الانبیاء نے فرمایا الا ومن احب علیًا، جس انداز میں آپ کی سماعت ہے میرے ہمراہ بہت لطف آ رہا ہے۔ الا ومن احب علیًا، جو بھی علی بن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، اظلہ اللہ فی ظل عرشہ مع الشہداء والصدیقین، اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کے سائے میں شہیدوں اور صدیقین کے ساتھ اللہ جگہ عطا فرما دیتا ہے۔
پھر سرکار نے فرمایا الا ومن احب علیا تقبل اللہ منہ حسناتہ وتجاوز عن سیئاتہ وقام بالجنۃ مع حمزہ سید الشہداء. خدا کی قسم میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہارے مجمع میں آگے نعرہ لگا کے پھر مودت علی کا اثر پڑھوں کہ علی ابن ابی طالب کی محبت کا اثر یہ ہے کہ جو بندہ بھی علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی قبول کرتا ہے, اللہ اس کی سیئات اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے, اور اللہ جنت میں عام جگہ پر نہیں اسے جناب حمزہ شہداء کی ہمسائیگی میں جنت میں مقام عطا فرماتا ہے. اور پانچواں جملہ میں آگے بڑھ رہا ہوں. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا الا ومن, وہ قرآن کا اثر, یہ اطاعت رسول کا اثر. فرمایا الا ومن احب علی, جو علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے. کیا اثر ہے غور فرمائیے گا. کتب اللہ لہ براءۃ من النار وجوازا علی الصراط وامانا من العذاب. جو بھی علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے, سرکار نے فرمایا محبت کا اثر یہ ہے جیسے قرآن کے الفاظ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں, آتش جہنم کے مقابلے میں ڈھال بن جاتے ہیں, عذاب الہی کے مقابلے میں امان بن جاتے ہیں. کہا جو بھی علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے لیے آتش جہنم سے براءت نامہ لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. مالک کائنات اس کے لیے ہے, توجہ فرمائیے گا, پل صراط سے گزرنے کا جواز اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. وَأَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ, اور عذاب آخرت سے اللہ رب العزت اس کے لیے امان نامہ لکھ دیتا ہے. یہ ہے قرآن اور یہ ہے اطاعت الرسول. سمجھنا تو یہی ہے. دنیا کو جو سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ یہی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ دامن قرآن سے کیسے متمسک ہونا ہے اور قرآن کے وارث کون ہے. اگر دنیا کو یہ سمجھ آ جاتی, توجہ فرمائیے گا, قیمتی جملہ کہوں آج کی مجلس کے لیے, یا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ بنا لا الہ الا اللہ, سنیے گا میں اور انداز میں پڑھنے لگا ہوں, کہ بنا لا الہ الا اللہ سید الانبیاء امام المرسلین ہے, اور بقائے لا الہ الا اللہ حسین ابن علی ہے. لبیک یا حسین. سمجھ آ جائے بات. یا حسین. توجہ فرمائیے آپ نے, بنا کس نے رکھی ہے, اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا آپ تک پہنچایا کس نے ہے. یہ بنا کون ہے؟ سید الانبیاء ہے. اور بقائے لا الہ الا اللہ کون ہے؟ حسین ابن علی ہے. توجہ فرمائیے گا, غور فرمائیے گا, یہ حسین ابن علی بقائے لا الہ الا اللہ ہے. اچھا, قرآن کے حوالے سے دو باتیں اور کر لوں. آج بہت بڑا پیغام دینے لگا ہوں. قرآن سمجھا بھی کرو, قرآن سمجھایا بھی کرو, پھر اطاعت بھی سمجھ میں آ جائے گی. پھر آگے میں حسینیت بھی پڑھ دیتا ہوں. توجہ فرمائیے گا, غور فرمائیے گا. خود قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا. بہت بڑے میں 12 جملے کہنے لگا. اگر دلوں پہ لکھ لیں تو یہ اگلی زندگی کے لیے کافی ہے. قرآن و اطاعت کا ربط سمجھ میں آ جائے گا. قرآن کس پر نازل ہوا؟ قلب مصطفیٰ پر. گھبرا تو نہیں رہے آپ میری اس گفتگو سے؟ جیتے رہو. قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے. جتنا گہرا ربط, سنیے گا, قرآن اور مصطفیٰ میں ہے, اتنا ہی گہرا تعلق, سنیے گا, قرآن اور آل مصطفیٰ میں ہے. نہیں, جملہ زمین پہ رہ گیا, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. جتنا گہرا ربط قرآن اور مصطفیٰ میں ہے, اتنا ہی گہرا تعلق قرآن اور آل مصطفیٰ میں ہے. پھر اگلا جملہ کہنے کا میں حق رکھتا ہوں نا, توجہ فرمائیے گا. اتنا ہی گہرا تعلق خود مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ میں ہے. میں حیران ہوں, محمد رسول اللہ پڑھ لیا, یہ سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ اطاعت رسول کا خود رسول اللہ سے کتنا گہرا رابطہ ہے.
پیغمبر کا آل پیغمبر سے کتنا گہرا ربط ہے. کاغذ اور قلم لیا, توجہ فرمائے گا, چلو یوں کر دیتے ہیں, کرتاس اور قلم لیا, اس بچے سے لے کر نوجوان سے لے کر آخری بزرگ ہر سفید ریش, میں 12 جملے کہہ دیتا ہوں. اگر آج کی مجلس میں تمہیں محمد و آل محمد کا, رسول اور اطرت رسول کا, پیغمبر اور آل پیغمبر کا رابطی سمجھ میں نہ آئے تو پھر میرا منبر عذاب پہ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ قلم لیا, توجہ فرمائے گا, کرتاس لے کر قلم نور سے جملے لکھنے شروع کیے. میں نے پہلا جملہ کا شیعہ اہل سنت سب بیٹھے ہو, پیغمبر کی عظمت ہے, اور سنیے گا کہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ میں کتنا گہرا ربط ہے. پہلا جملہ لکھا, سنیے گا کہ انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہیں جن کی عظمت کو علی اور عصمت کو بطول کہتے ہیں. علی جیتے رہو, جیتے رہو. یہ 12 جملے میں آپ سننا نہ بھی چاہیں تو آج جو ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. غور فرمائیے گا, موسم کی شدت کو ذرا شکست دے کر یہ جملے ذرا سماعت فرمائیے گا کہ قرآن, توجہ فرمائے گا, کہ رسول اور اطرت رسول میں کتنا گہرا رابطہ ہے. کہ بلا سنیے گا کہ آدم اپنی صفت کے ساتھ, نو نجی اللہ, توجہ فرمائیے گا, نو نجی اللہ اپنی نبوت کے ساتھ, ابراہیم اپنی خلت کے ساتھ, میں صرف نام لے لیتا ہوں, داؤد, سلیمان, یحییٰ, زکریا, ذوالکفل, ایوب, توجہ فرمائیے گا, یعقوب, یوسف, یہ سارے نبیوں کی صف میں. اب ذرا سماعت میرے ہمراہ فرمانا, میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہیں جن کی عظمت کو علی, عصمت کو بطول, محمد وہ ہیں جن کے حسن کو حسن اور صبر کو حسین کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, رسول و آل رسول سمجھ میں نہ آئے یار, کمال نہیں ہو گیا. غور فرمائیے گا, مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہیں جن کے حسن کو حسن, صبر کو حسین کہتے ہیں. محمد وہ ہیں جن کے سجادہ نماز کو زین العابدین کہتے ہیں. محمد وہ ہیں جن کی سخن حق کو صادق آل محمد کہتے ہیں. مصطفیٰ وہ ہیں, توجہ, جن کی مرضی کو رضا, جن کے مزاج کو کاظم اور مرضی کو رضا کہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, اطرت رسول کا ربط دیکھیے گا رسول کے ساتھ. مصطفیٰ وہ ہیں جن کی پاکیزگی کو تقی, نقاوت کو نقی کہتے ہیں. نہیں, میں نے قیمتی جملے آپ کے دامن علم و معرفت میں رکھے ہیں. توجہ فرمائے گا, مصطفیٰ وہ ہیں جن کی پاکیزگی کو تقی, نقاوت کو نقی کہتے ہیں. محمد وہ ہیں جن کی ہیبت کو عسکری کہتے ہیں. دنیا کہتی ہے ہمیں قائم آل محمد کی سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں بھائی, تاریخ پیغمبر تو پڑھی ہے نا. مصطفیٰ وہ ہیں جن کی پاکیزگی کو تقی, نقاوت کو نقی کہتے ہیں. محمد وہ ہیں جن کی ہیبت کو عسکری, اور مصطفیٰ وہ ہیں جن کے قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں. آخرت تک مجمع میرے ساتھ رہے, 2 ہستیوں کا تذکرہ نہ ہو, نہ کوئی مجلس مکمل ہوتی ہے, نہ کوئی ذکر مکمل ہوتا ہے. سنیے گا, مصطفیٰ وہ ہیں جن کی دولت اور ثروت کو خدیجہ, اور محمد وہ ہیں جن کی حفاظت کو ابو طالب کہتے ہیں. جیتے رہو بیٹا, اللہ اب تو سمجھ آ گیا. رسول اور اطرت رسول کا, توجہ, نبوت اور اہل بیت نبوت کا, توجہ, نبوت اور اہل بیت نبوت کا ربط سمجھ میں آ گیا. غور فرمائیے, اس لیے پیغمبر نے 3 جملے ارشاد فرمائے تھے, کہا تمہیں بتاؤں میں کون ہوں اور میرا حسین کیسا ہے. اب ذرا جملے سنیے گا, جب ربط سمجھ میں آ گیا نا, اب ذرا سنیے گا, غور فرمائے گا. تو میں بتاؤں میں کون ہوں, حدیث آپ کی سنی ہوئی, نتیجہ بڑا عظیم دینے لگا ہوں. سنیے گا, غور فرمائیے گا. در حسین پہ آنا ہے ہم سب نے, بلکہ ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی حجاب, اگر کوئی نجات کا دروازہ ہے تو وہ در حسین ہے. اگر کوئی چراغ ہدایت ہے تو وہ صرف حسین ابن علی ہے. حدیث
ان میرے بچوں کو بھی یاد ہے، سب کو یاد، لیکن نتیجہ بڑا عظیم ہے۔ ایک بزرگ عالم دین بیٹھے ہیں، ان کی دعائیں ہمارے ہمراہ رہ رہی ہیں اور رہتی بھی ہیں اور آپ بھی دے رہے ہیں، اس لیے تو الفاظ ادا کر سکا ہوں۔ غور فرمائیے گا، سرکار سید الانبیاء نے کیا فرمایا تھا؟ حسین منی، میں نتیجہ عظیم دینے کا، حدیث سب بچوں کو یاد ہے، وَأَنَا مِنْ حسین۔ توجہ فرمائیے گا، دو ادیب بھی بیٹھے ہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ منال نہیں ہے لفظ، جب معرف آ جائے اس پہ الف لام نہیں آتی، بعض کہتے ہیں الف لام تزیین یا تعظیم کے لیے، وہ بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ۔ توجہ فرمائیے گا، حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین احب اللہ من احب حسینہ۔ خدا کی قسم بہت بڑے مجمع میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا دنیا والے کہیں گے کہ جب پیغمبر نے فرمایا نا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، تو یہ کون سی بڑی فضیلت والی بات ہے؟ نواسہ ہمیشہ نانا سے ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سیدہ کے توجہ آغوش رسالت میں یا آغوش عصمت میں جب حسین آیا تو یہ سب کو پتا ہے کہ رشتہ ہے، ایک نانا ہے ایک نواسہ ہے، لیکن نہیں، غور کرو، توجہ فرمائیے گا، پہلا جملہ اتنا سادہ نہیں ہے، آسان نہیں ہے، بلکہ دوسرے جملے نے پہلے کی وضاحت کی ہے، کہا انا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، میں حسین سے ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ محمد ایک حقیقت ہے جس میں انبیاء کے کمالات پائے جاتے ہیں، حسین مجھ سے ہے، یعنی وہی حقیقت جو کمالات انبیاء کی حامل ہے، حسین اس حقیقت کا حصہ ہے۔ سلام یا حسین، جیتے رہو جیتے رہو۔ حسین ابن علی کیا ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں ایک حقیقت ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، ایک ظفر نقوی میں یہ شخص بیٹھا ہوں، ایک میرے اندر وہ جوہر انسانیت ہے۔ توجہ فرمائے گا، اسی طرح ذات مصطفیٰ میں ایک جوہر نبوت ہے، ایک جوہر رسالت ہے۔ حسین ابن علی اس جوہر نبوت کا حصہ ہے۔ نہیں لفظ مشکل ہے تو مجھے معاف کر دینا، ہاں اس جوہر رسالت کا حصہ ہے۔ اچھا پھر میں قبلہ قرآن کھولا، جب قرآن کھولا تو صاحبان ایمان جو بڑے فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھا ہے، ہم بڑے صاحبان ایمان ہیں، اترا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ایمان ہے۔ غور فرمائیے گا، قرآن نے صاحبان ایمان کی نشانی بیان فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کی بہت زیادہ محبت، سخت تو میں کہہ نہیں سکتا، بہت زیادہ محبت پائی جاتی ہے، اشد حبا للہ ہے، وہ اللہ کے بہت دل دادا ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑی محبت پائی جاتی ہے۔ غور فرمائے گا، یعنی صاحب ایمان کے ایمان کی بقا یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہو۔ خدا کی قسم دنیا کہتی ہے آپ ذکر حسین کرتے ہیں، آپ ماتم کرتے ہیں، آپ حسین کی مظلومیت پہ غریہ کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ میں نے کچھ دن پہلے کہا بھی ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائے گا، جس طرح اللہ سے محبت، توجہ فرمائے گا، تمہارے ایمان کی نشانی ہے، اسی طرح حسین سے محبت تمہارے ایمان کی بقا کی ضمانت ہے۔ نہیں جملہ قیمتی ہے، شاید آپ کا ذہن نہیں پہنچ پایا، توجہ فرمائیے گا، حسین سے محبت تمہارے ایمان کے بقا کی ضمانت ہے۔ غور فرمائیے گا، اور پھر کہا بل احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے، توجہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک ہے صاحب ایمان، وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ حسین تیری کیا عظمت ہے کہ جس دل میں تیری محبت آ جائے، توجہ، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ہائے 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 کمال حدیث ہے یہ کمال حدیث ہے، اگر اس کو اس زاویے سے دیکھا جائے تو حسین کے محبت کتنا کیسا وہ گوہر ہے کہ پروردگار عالم جس دل میں حسین کی محبت آ جائے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ غور فرمائیے گا، اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ لو اب پھر تھوڑا سا قرآن، پھر عطرت، ایک عظیم نتیجہ، پھر حسین سن لینا۔ غور فرمائیے گا، اب سوچو کہ یہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، 10 منٹ میرے ساتھ رہو، only 10 minutes، قلب مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہوا۔ خود سرکار سید الانبیاء سے پوچھیں
کہ اس قرآن کا مقام، اس قرآن کی عظمت کیا ہے. پیغام بہت بڑا ہے، نتیجہ تم آپ لے لینا، خود لے لینا. سرکار سید الانبیاء نے قرآن کی عظمت کو جب بیان فرمایا، صرف 4 حدیثیں پڑھ دیتا ہوں. قرآن کی عظمت کو سرکار سید الانبیاء نے جب بیان فرمایا، سرکار نے فرمایا پہلی حدیث، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسماں والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں. اس کا مطلب وہ قرآن نور ہے. سنتے ہیں نا، بات بڑی قیمتی ہے، قرآن نور ہے. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے، غور فرمائیے گا، جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر بنائے ہیں. جب کوئی جائے گا نا روز قیامت، اسے کہا جائے گا وقرا ورفا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو عبور کرتا جا. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے. موضوع ہے قرآن و اطرت سمجھنا، نتیجہ اتنا عظیم ہے کہ زندگی بھر دعا دیں گے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے قرآن سکھاتا ہے. ہمارے معیار اور ہے، ہم نے کہا جس کا خاندان بڑا وہ سب سے بہتر، جس کے پاس مال دولت ثروت زیادہ وہ سب سے بہتر، جس کا منصب سب سے بڑا وہ سب سے بہتر. لیکن سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، دیکھو کہ اس کے سینے میں نور قرآن کتنا ہے، اس نے قرآن کی تعلیم کتنی لی اور آگے کتنا قرآن پہنچا رہا ہے. آپ گھبرا نہ رہیں، توجہ میں بہت بڑا نتیجہ دینے والا ہوں، غور فرمائے گا. پھر سرکار رسالت نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، غور فرمانا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہم. آپ کہیں گے مولانا چوکا ماحول ہے، یہ ایک ایسی سخت حدیث سنانے آ گئے. سرکار سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. غور فرمائیے، جیتے رہو، اب نتیجہ دوں گا سبوں کہا. توجہ فرمائیے گا. آپ کہیں گے مولانا اتنا سفر بھی کیا، آ گئے، چوک کا ماحول ہے، اب سارے کچھ حسینیت سننے کے لیے آئے تھے، میں نے موضوع رکھا قرآن و اہل البیت. توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا. ہاں توجہ فرمائیے گا. مولانا ابھی تو آپ بیان کر رہے تھے کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسماں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہے. سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی 10 منٹ میرے ساتھ رہنا، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے قرآن سکھاتا ہے. خود قرآن کہہ رہا تجھے سمجھ فرمائے گا. سرکار نے فرمایا اگر سعادت مند زندگی چاہیے قرآن عطا کرتا ہے، اگر شہادت کی موت چاہیے قرآن عطا کرتا ہے، اگر لوال حمد کا سایہ چاہیے قرآن عطا کرتا ہے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر قرآن لے کے آتا ہے. رحمان کا کلام قرآن ہے، شیطان کی دھوکے بازیوں سے بچانے والا قرآن ہے. اللہ اکبر. میزان عمل میں سب سے وزنی عمل قرآن ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو اپنے سے نصیحت لینے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے. قرآن وہ گفتگو کرنے والا ہے جو کبھی غلط بیانی نہیں کرتا ہے. قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو اپنے سے نصیحت لینے والے کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. قرآن وہ ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا ہے. سنا ذرا جملے. قرآن کہتا ہے میں نور ہوں، قرآن کہتا ہے میں شفا ہوں، قرآن کہتا ہے میں رحمت ہوں، قرآن کہتا ہے میں ہدی للمتقین ہوں، قرآن کہتا ہے میں ہدی للمؤمنین ہوں، قرآن کہتا ہے میں ہدی للناس ہوں. کہا مولانا بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. ہاں مرد مومن، قرآن کچھ پڑھنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے. آپ کہیں گے مولانا ابھی تو بیان کر رہے تھے. ہاں میرے دوست، قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، قرآن تبیانا لکل شیء ہے. جملہ لینا، قرآن ہر پڑھنے والے پر لعنت نہیں بھیجتا، قرآن ان پڑھنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے وارثوں سے عداوت رکھتے ہیں. نہیں
توجہ فرمائیے گا، قرآن ہر پڑھنے والے پر تھوڑا ہی لعنت بھیجتا ہے۔ توجہ فرمائے گا، قرآن پڑھے، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائے گا، اور قرآن کے وارثوں سے عداوت رکھے۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن ایسے پڑھنے والے پر لعنت بھیجتا ہے۔ خدا کی قسم 10 آیتیں پڑھنے لگا ہوں، آج کا مجمع یہ علمی بحث لے کر جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی ختم قرآن ہو گیا، ہم نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کر لیا۔ میرے سامنے بھی حدیثیں ہیں، قرآن وہ ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن وہ ہے جس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، قرآن وہ ہے جس کو دل و دماغ کے سپرد کرنا بھی ثواب ہے، قرآن وہ ہے جس کا بوسہ لینا بھی ثواب ہے۔ قرآن، توجہ فرمائیے گا، مجھے وہ قاری قرآن رینالہ کا مجمع مجھے دعا نہ دے، میں ایسا چلا جاؤں جملے سننا، مجھے وہ قاری قرآن آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ جو قرآن کھولے اور پڑھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ کیسا قاری قرآن ہے جو آیت تطہیر پڑھے اور اطاعت رسول کی عصمت کا قائل نہ ہو؟ قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ ہائے 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 ہائے، اوہ ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ آئی قرآن و اطاعت میں نے کیوں پڑھا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ کیسا قاری قرآن ہے اور سر بھی دھنتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا ہے، یہ کیسا قاری قرآن ہے جو آیت مباہلہ پڑھے اور حسین کی مادر فاطمہ راضیہ مرضیہ حورائے انسیہ بضعۃ الرسول قرۃ عین الرسول الزہراء بتول کی صداقت کا قائل نہ ہو؟ قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اللہ اکبر، کسی مقصد کے لیے رکھا ہے موضوع، توجہ فرمائیے گا، جیتے رہو جیتے رہو۔ یہ کیسا قاری قرآن ہے جو پڑھے انما ولیکم اللہ ورسولہ، توجہ فرمائیے گا، جو قرآن کی یہ آیت پڑھے انما ولیکم اللہ ورسولہ، جو یہ آیت پڑھے، نتیجہ دینے لگاؤ، اللہ رسول کے بعد علی کو اپنا ولی نہ مانے، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ جیتے رہو، زندگی ہو آپ کی۔ قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ھدی للمتقین ہے، قرآن تبیانا لکل شے ہے، قرآن ہر شے کو کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے، لیکن ہر قرآن نہ نور ہے، نہ شفا ہے، نہ رحمت ہے، نہ ھدی للمتقین ہے۔ وہی قرآن نور بھی ہے، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، وہی قرآن ہدایت بھی ہے جو قرآن کے وارثوں کے دروازے سے لیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو قرآن کے وارثوں کے دروازے سے لیا جائے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ کیسا قاری قرآن ہے جو پڑھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک۔ بھائی بڑی حسینیت سنی ہے نا، توجہ فرمائے گا، اطاعت رسول کے بارے میں دنیا کو کچھ پیغام تو ملے نا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم بھی حسین حسین کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، بھائی جب اطاعت رسول کو مصطفیٰ نے قرآن کا ہم پلا قرار دیا ہے تو کیا وجہ ہے؟ توجہ کہ تم نے جھوٹے قرآن اٹھائے ہوئے ہیں۔ پیغمبر کہتے ہیں اپنا ایک ہاتھ دامن قرآن میں رکھو، دوسرا ہاتھ دامن اہل بیت میں رکھو۔ توجہ فرمائیے گا، پھر نجات کی ضمانت ہے، پھر نجات ملے گی۔ یہ کیسا قاری قرآن ہے جو پڑھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ توجہ فرمائے گا، خدا کی قسم مبالغہ کروں، خدا کی قسم یہ منبر بھی مجھے نہ بخشے، حاکم شام سے جناب عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تھا، کہتے ہو تو میں پورا مکالمہ سنا دوں۔ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تھا کہ یہ اے حاکم شام، تجھے خدا کی قسم مجھے بتاؤ کہ یہ ما انزلہ یہ کیا ہے؟ کہا میں نے رسول سے سنا تھا یہ علی کی ولایت ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ مکالمہ سب کو یاد ہوگا۔
کہا تھا یہ علی ابن ابی طالب کی ماں جو نازل ہوا ہے اسے پہنچا دو. توجہ فرمائیے گا, جو پڑھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ کیسا قاری قرآن ہے. سنو بیٹا, یہ کیسا قاری قرآن ہے جو پڑھے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, یہ کیسا قاری قرآن ہے جو پڑھے سأل سائل بعذاب واقع, یہ کیسا قاری قرآن ہے جو پڑھے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا, یہ کیسا قاری قرآن ہے جو پڑھے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, اور یہ آیت پڑھے ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, یہ کیسا قاری قرآن ہے جو پڑھے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. توجہ فرمائیے گا, یہ کیسا قاری قرآن ہے. توجہ فرمائیے گا, نہ علی کی شجاعت کو مانے, نہ علی کی فداکاری کو مانے, نہ مصطفیٰ کے اعلان غدیر پر ایمان رکھتا ہو. قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے. اللہ جیتے رہو, ربط ہے, جیتے رہو. یہ گہرا ربط ہے قرآن اور اہل البات میں, گہرا تعلق ہے. نہیں بھائی, گہرا تعلق ہے قرآن اور اہل البات میں, رسول اور اطاعت رسول میں. توجہ فرمائیے گا, گہرا ربط اور تعلق پایا جاتا ہے. اس لیے ہم دنیا والوں کو یہی کہتے ہیں, قرآن آواز دے رہا ہے, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چنا ہے ہم نے انہیں قرآن کا وارث بنایا ہے. نہیں 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 نہیں, میں نتیجہ دے کے آیا ہوں, ذرا گفتگو سنیے گا. اور یہ آیت جب نازل ہوئی تو سرکار کے پاس کچھ لوگ آئے, کہ یا رسول اللہ, ایک آپ مصطفیٰ ہیں, ہم آپ کو پہچانتے ہیں, پیغمبر ہے نا مصطفیٰ, یعنی چنے ہوئے, برگزیدہ, منتخب شدہ. گفتگو سننا ذرا, علمی سی بحث ہے. کہا ایک تو آپ ہیں. کہا یا رسول اللہ, ارشاد فرما دیجئے وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے چنا بھی ہے اور قرآن کا وارث بھی بنایا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, شیعہ بیٹھا ہو اور اس بات پہ اس کے چہرے پہ رونق نہ ہے اور حیدر حیدر کی آواز نہ ہے. سرکار سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا, کہا سنو قرآن کے وارث کون ہے. توجہ فرمائیے گا, کہا من علی ابن ابی طالب الی المہدی. سرکار نے فرمایا قرآن کے وارث علی سے لے کر مہدی آخر الزمان تک ہے. سرکار نے فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے, جنہیں پروردگار عالم نے قرآن کا وارث بنایا ہے. وہ قیمتی جملہ میں نے کہا تھا, دنیا والوں کو اگر اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ حسین وہ ہے جسے عقیدہ توحید بچانا آتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, یہ لفظ نہیں, اسی میں نزاکت تھی. حسین وہ ہیں جنہیں عقیدہ توحید بچانا آتا ہے. حسین وہ ہے جسے کعبہ و قرآن کی حفاظت کرنا آتا ہے. حسین وہ ہیں, توجہ فرمائے گا, جسے انبیاء کی محنتوں کو بچانا آتا ہے. غور فرما لیا. اچھا, میں بڑا غور کر رہا تھا, آج تھوڑا سا آپ بھی غور کریں. مجلس ہو گئی, توجہ فرمائیے گا. نتیجہ میں نے قرآن و اطرت دینا تھا اور میں آج ارادتاً یہ کہہ کے آیا تھا کہ آج یہ موضوع مجھے یہاں پڑھنا چاہیے. غور فرمائیے گا, حدیثیں بھی پڑھی جاتی ہیں, سب کچھ پڑھا جاتا ہے, لیکن یہ ایک نیا موضوع ہے. گفتگو قابل سماعت تھی. بہرحال آپ کی مرضی ہے, دعائیں دیں یا اپنی دعا ساتھ لے جائیں, لیکن میں حقدار ہوں. توجہ فرمائیے گا, توجہ فرمائے گا. حسین ابن علی کی عظمت ہے. قبلہ میں خود سوچنے بیٹھ گیا, یہ دنیا کا رواج کیا ہے. سوچو, اس بات پہ سوچو. ماحول اتنا مسموم ہو گیا کہ لوگوں کو حسینیت پہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. چلو آج ہم مل کے سوچ لیتے ہیں. جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے, جب جان پہ بن جاتی ہے, لوگ سر بچاتے ہیں, ہاتھ دے دیتے ہیں. ہاتھ کو ڈھال بناتے ہو نا, یار انصاف سے مجھے بتاؤ. یہ کہاں یہاں سے کوئی چیز گرنے لگی تو میں کیا کروں گا؟ ہاتھ کو ڈھال بناؤں گا, سر بچاؤں گا. یہ حسین کون ہے جس نے ہاتھ بچایا ہے, سر دے دیا ہے؟
اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میرے قبلہ نے مجھے دعا دے دی ہے، میرے والد کی جگہ ہے، میرے بزرگ ہیں، سادات کرام سے ہے۔ توجہ فرمائیے گا، حسین کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ کہا غور نہیں کیا ہے؟ توجہ فرمائے گا، کہا یہ ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ وہ ہے جس پر آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک سب کے ہاتھ موجود ہیں۔ کہا سر دیا ہے، انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا ہے، اس لیے سر دیا مگر بیعت کا ہاتھ نہیں دیا۔ یہ ہاتھ اس لیے بچایا ہے کہ یہ انبیاء کی محنتوں کو بچانا ہے۔ اور فرمایا اپنے بڑے قیمتی بات میں آپ کے سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں کہ حسین ابن علی نے سر دیا مگر ہاتھ نہیں دیا۔ کہا یہ ہاتھ وہ ہے جو انبیاء کا نمائندہ ہے۔ اور جملہ کتنا قیمتی ہے، کتنا گہرا ربط ہے قرآن و اہل البیت میں۔ سر کٹ گیا مگر نیزے پہ قرآن پڑھتا ہوا نظر۔ اجرکم اللہ، کتنا گہرا ربط ہے۔ خدا کرے میں یہ موضوع نبھا سکا ہوں، میں پھر جملہ کہوں، کتنا گہرا ربط ہے قرآن و اہل البیت میں۔ سر کٹ گیا مگر قرآن سے جدا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، کیسے میں یہ جملے پڑھوں۔ حسین اتنا غریب ہے جس پر انبیاء روئے، اولیاء روئے، سید الانبیاء نے گریہ کیا، چرند پرند، زمین آسمان، دریا بحر بر، سب حسین پر روئے۔ ساتھ ہونا آزادارو، سب ہر ایک چیز نے غریب کربلا پر گریہ کیا۔ آزادارو، کسی نے مجھ سے، میں نے یہ جملہ کہا، غریب کربلا، ایک مجلس میں ایک سید اٹھا، جیسے یہ میرے بزرگ بار بیٹھے ہیں نا، انہوں نے کہا مولانا ایک جملے کی وضاحت کر دیجئے، وہ حسین جو جوانان جنت کا سردار ہے وہ غریب کیسے ہو گیا؟ اجرکم اللہ، عاشق عزا، ہاں یہ خراج عاشق، یہ سیدہ کی امانت ہے، جو ہاں سیدہ کا رومال کا حصہ بنا سکتے ہو ضرور بنائیے گا۔ عزادارو، کہا کہ حسین غریب کیسے ہو گیا؟ کہا بتاؤ غریب کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا غریب اسے کہتے ہیں جس کی نگاہ جس طرف بھی اٹھتی تھی یا اولاد کے قاتل نظر آتے تھے، ہائے ہائے ہائے، یا اصحاب کے قاتل نظر آتے تھے۔ کہا نہیں، اور منزل بڑھا ہو۔ میں نے کہا غریب اسے کہتے ہیں جس کا تصویر محمد جیسا بیٹا، جس کا علی اکبر جیسا بیٹا خاک کربلا پہ رہ گیا۔ عزادر حسین اتنا غریب تھا جسے کربلا کی زمین کے سپرد کرنے کی فرصت نہ ملی۔ اللہ جانے حسین کتنا مجبور ہو گیا، اللہ جانے حسین کتنا مصروف ہو گیا کہ علی اکبر کو بھی عزادر دفن کرنے کی فرصت نہ ملی۔ عزادر کا منزل اور بڑھاؤ۔ عزادر، میں نے کہا غریب اسے کہتے ہیں جسے سوار کرنے کے لیے بنی ہاشم کے جوان نہ رہے۔ عزادر جب ایک مرتبہ آواز دی نا، اے میرے شاہ سوارو، حسین اکیلا رہ گیا۔ عزادر ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا، علی کی بیٹی نے کہا عباس نہیں تو زینب حاضر ہے۔ اجرکم اللہ، یا زہرا، یا زہرا، ماحول بنانا، مجھے شہادت کے جملے کہنے ہیں۔ خدا کرے ہماری آنکھیں، ماں بہنوں ہماری آنکھیں وضو کر لیں، زیادہ دیر نہیں رہ گئی، عزادر و اذان کا وقت قریب ہونے والا ہے۔ عزادر و حاج سے بہنیں سوار کرے، عزادر اسے غریب کہتے ہیں۔ عزادر و حاج سوار ہو گیا بطول کا چاند، حسین آئے میدان میں۔ عزادر جب میدان میں آئے نا، عزادر کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا۔ عزادر جب حسین نے دائیں بائیں دیکھا نا، عزادر کیا دیکھا؟ کہیں سے علی اکبر کا زخمی سینے والا جنازہ نظر آیا، اور کہیں عزادر حسن کے یتیم قاسم کے ٹکڑے نظر آئے۔ عزادر کہیں حسین کو عزادر فرات کے کنارے ایک بغیر بازوؤں کے لاشا نظر آیا۔ عزادر کیسے میں یہ جملے پڑھوں؟ عزادر ایک مرتبہ غریب نے پہلی غربت کی بات کی، لو ماتم کی تیاری کرنا، پہلی غربت کی بات کی، کہا حال
میں ناصر ینصرنا، کہا کوئی ہے ہم غریبوں کی مدد کرنے والا؟ اجرکم اللہ، صدائے غریہ ہوگی تو میں شہادت کے جملے کہہ کے عبادت مکمل کروں گا۔ ازادر حسین نے ماں بہنوں دوسری غربت کی بات کی، حال میں مغیث یغیثنا، کوئی ہے ہماری داد رسی کرنے والا؟ میں تیسرا جملہ کیسے پڑھوں؟ ازادر حسین نے ایک مرتبہ پردہ دار بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھا۔ بیٹا ہاتھ کھولو ذرا، جو ازادار کھڑے ہو، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، اللہ آپ کو زیارت کربلا نصیب کرے۔ ازادر غریب نے ایک مرتبہ پردہ دار بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھا، غریب نے دیکھ کر کہا حال من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ ازادارو ادھر غریب نے غربت کا استغاثہ کیا۔ کربلا میں تین منظر سامنے آئے، ایک صحرائے کربلا میں بکھرے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے، ارے کہیں سے عباس، کہیں سے علی اکبر، کہیں سے قاسم، کہیں سے آل محمد، اے مولا اتنے غریب ہو گئے کوئی سوار کرنے والا نہ رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہمراہی کرنا عبادت میں آخر شہادت تک جانا ہے مجھے۔ جوان کھڑے ہو، ذرا حاجات کو مد نظر رکھنا، بہت سارے مومنین بے اولاد ہے، مریض ہے، میرے سامنے بھی کچھ مریض ہے، ذرا دعا دے دینا۔ اے عزادارو، جب حسین نے کہا نا صحرائے کربلا میں پڑے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے، لو دوسرا منظر سنو، مجھے دعا دے دینا۔ عزادر لحوف میں سید ابن طاؤس نے لکھا ہے، عزادر جب غریب نے نا غربت کا استغاثہ کیا، عزادر آپ جو بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھا نا، عزادرو میری طرف رہنا، سید سجاد گھٹنوں کے بال چلے آ رہے تھے، آواز دی زینب سجاد کو سنبھالو، کوئی نہیں بیٹھا، ہاں امام سجاد کا رونے والا، کہا اے زینب سجاد کو سنبھالو، سجاد کا جہاد کربلا نہیں ہے، کوفہ و شام کا دربار ہے، کوفہ و شام کا بازار ہے، ہائے سجاد کر کے رونا۔ سید سجاد کہتے ہیں اور جب ہم شام کے بازار میں گئے، کہا میرے گلے میں وزنی توق تھا، میرے پاؤں میں بیڑی، میری ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، میں آگے آگے تھا، میری پشت پہ علی کی بیٹی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک رسی میں 12 بیبیاں اسیر، کہا ایک ظالم نے میری زنجیر کھینچی، میں خاک پہ گرا، صرف میں نہیں گرا، ارے علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں گری، آواز دیتا تھا حیا کرو یہ ناموس رسالت ہے۔ اجرکم اللہ، کہو ہائے سجاد تیری مظلومیت، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بڑی منزل ذرا بڑھاتے ہو، مجھے جملے کہنے ہیں۔ عزادر کا سجاد کا جہاد کربلا نہیں ہے، عزادر جب استغاثہ ہوا نا، عزادر ہاں علی و بطول کے چاند نے، عزادر ذوالفقار نے عام سے نکالی، عزادر بڑھ بڑھ کے حسین حملے کرنے لگے، بیٹھے ہو عزادر، بڑھ بڑھ کے حسین حملے کرنے لگے، عزادر ہاں یہ مقتل لکھتا ہے حملے کرتے تھے، عزادر حملے کرتے کرتے نا کبھی فرات کے کنارے چلے جاتے، عزادر کہتے عباس اٹھو ذرا آقا کی جنگ دیکھو، کبھی فرات کے کنارے جاتے، کبھی گنج شہداء میں چلے جاتے، کہتے علی اکبر اٹھو ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو۔ اجرکم اللہ، کوئی ماتمدار مجھے مل جائے میں جملے کہوں۔ تیسرا کام حسین کرتے ہیں، عزادر جب بہنوں کے خیموں کے قریب سے گزرتے، حسین اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے، رینالہ میں کوئی عزادار نہیں ہے، عزادر جب حسین اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے، زینب کو تسلی ہو جاتی میرا ماں جایا زندہ ہے، سکینہ کو تسلی ہو جاتی میں یتیم نہیں ہوئی، رباب کو تسلی ہو جاتی میری مانگ نہیں اجڑی۔
یا زہرا یہ تیرے مظلوم حسین کے رونے والے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے دو منظر پڑھنے ہیں. ازادارو کا نا سیدہ سکینہ کا بھی ایک جملہ کہنا میں آخر میں کہوں گا، لیکن میری ہمراہی فرمانا. ازادارو جملے سننا. ازادارو ہاں حسین حملے کر رہے ہیں، ازادارو سروں کی بارش ہو رہی ہے، بس اتنا پڑھنے کا عادی ہوں. ازادارو کربلا میں غریب پہ ایک وقت وہ بھی آیا. ازادارو جب اللہ اکبر کی آواز خاموش ہو گئی. اجرکم اللہ. خدا آپ کی آواز پہ رحمت نازل کرے. جب اللہ اکبر کی آواز خاموش ہو گئی، ماتمدارو جملے سننا. ازادارو خیمے میں بیٹھی ہوئی گھبرا گئی علی کی بیٹی. کہاں گیا میرا حسین، کہاں گیا میرا ماجایا؟ یہاں سے عبادت میں شریک ہونا. ازادارو حیا کی چادر سر پہ لی. ازادارو خیمے سے قدم باہر آیا. ازادارو کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا. ازادارو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازوں کو سنا. گرد اڑی ہوئی تھی شیعہ اور ہاتھ نہ اٹھے. ازادارو جب غور کیا، ایک ہی آواز سنائی دیتی تھی. آواز آتی تھی، مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا. ارے تیروں کی بارش، نیزوں کی بارش، ارے پتھر. زینب دیکھ رہی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق بنتا ہے آج ہم مل کے ماتم داری کر لیں. ماں بہنوں کے لیے میں نے جملے کہنے ہیں. ازادارو جب یہ آواز سنی نا، مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا، یہی تو جملہ رونے کا ہے. اتنا غریب ہو گیا. ازادارو آواز آ رہی تھی، مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا. لو ازادارو ہاتھ باندھ کے نا عقیدت کے جملے ہیں. ازادارو جب یہ آواز سنی نا، ازادارو گھبرا کرنا. علی کی بیٹی ایک اونچی جگہ پر آ کھڑی ہوئی. زوار بیٹھا ہو جو تلہ زینبیہ دیکھ آیا ہو اور ماتم کے لیے ہاتھ نہ اٹھے. ازادارو ہاں آ گئی تلہ زینبیہ پر. اب جو علی کی بیٹی نے میدان میں دیکھا، ازادارو کیسا منظر تھا. پڑھوں جملہ ختم کر دوں میں صاحب. ازادارو کیسا منظر تھا. اللہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے. ارباب مقاتل نے لکھا، ماتمدار میری طرف دیکھنا. اب جو نگاہیں اٹھائی نا، علی کی بیٹی نے دیکھا شمر کمینہ تھا. حسین کا سینہ، غریب کی زلفوں میں ہاتھ، خنجر کے وار کر رہا تھا. حسین زیر خنجر تڑپ رہا تھا. زینب تلہ زینبیہ پہ تڑپ رہی تھی. آواز دے کر کہتی تھی، حیا کرو، یہ اسی نبی کا نواسہ ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو. یا زہرا یہ تیرے حسین کو رونے والے ہیں. کوئی بہن بیٹھی ہے، ازادارو کہتی تھی حیا کرو. کہ عمر سعد میرا بھائی مارا جا رہا ہے، اس نے بے ادبی کی. ازادارو جملے سننا، خدا کی قسم مقتل کہہ رہا ہے. ازادارو جب علی کی بیٹی نے کہا نا، اما فیکم مسلم، تم میں مسلمان کوئی نہیں ہے. ازادارو بہن کی آواز ازادارو غریب کے کانوں تک پہنچی. کوئی ماتمدار مجھے نظر آ جائے. میں جملہ کہوں، ازادارو زیر خنجر وار ہو رہے تھے. ازادارو ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کیا، خیمے لوٹ جاؤ. ہائے ہائے کوئی بہن نہیں بیٹھی ہے. ازادارو کہا خیمے لوٹ جاؤ. اجرکم اللہ، زندگی ہو. کہا خیمے لوٹ جاؤ. میری طرف دیکھنا، قبلہ عرب کا رواج ہے نا، جس کا کوئی نہ رہ جائے وہ ایسے سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے. ازادارو میں حیران ہوں، بیٹی علی کی ہے، مارا حسین جا رہا ہے. علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، الٹے قدم خیمے کی طرف چلنا شروع کیا. ابھی خیمے نہ پہنچی تھی. ازادارو کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. سیدھی سید سجاد کے خیمہ میں آئی. کہا سجاد اٹھو، کربلا کا ماحول بدل گیا. اب جو سجاد اٹھے، ارے زلزلہ، سرخ اندھیری. اب جو غور کیا، آواز آ رہی تھی، علا وقد قتل الحسین. سجاد اٹھنا چاہتے ہیں، جب نہ اٹھ سکے کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹاؤ. اب جو سجاد نے خیمے کا پردہ ہٹایا، نوک نیزہ پر غریب بابا کا سر دیکھا. دونوں ہاتھ پہ شانی پہ ہاتھ اٹھانا ذرا ماتم کا. کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ.
ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پیاسا بابا، ہائے میرا پردیسی بابا، ہائے میرا اکیلا شہید ہونے والا بابا، مارا گیا حسین، اجڑ گیا محمد کا گھرانہ، ماتم حسین۔